الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں گزارا۔ روزوں کا اہتمام، تراویح کا، اور تراویح سے بڑھ کر کچھ لوگوں نے قیام اللیل کا اور تہجد کا بھی اہتمام کیا۔ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو وابستہ کیا اور صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کیا، اور ان کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں گزشتہ روز عید کی نعمت عطا فرمائی اور ہم نے عید کی خوشی اور عید کا مسرت کا موقع منایا۔ اب یہ جو اگلے رمضان المبارک کے لیے 11 مہینے باقی ہیں، یہ رمضان دراصل دلوں کی پاکی کا ذریعہ ہے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے، ذہنوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کے لیے اور دل کا اچھی طرح تزکیہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ تزکیہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو نیکیوں کے ذریعے اچھی طرح دھوئے، صاف کرے اور اس کو مانجھے، اس طرح کہ دل پورا کا پورا گناہوں سے دھل جائے اور وہ
اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہو جائے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا، اب اگلے جو 11 مہینے ہمیں گزارنے ہیں وہ اسی کیفیت کے ساتھ گزارنے ہیں کہ جس طرح ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادت کی، عہد کر لیں، اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ 11 مہینے بھی ہم اسی کیفیت میں گزاریں گے۔ اسی طرح نیکیوں کے اندر پیش قدمی کرتے ہوئے سابقوا الی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہوئے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرتوں کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے ہم گزاریں گے، کیونکہ ہمارے دلوں کا جو تزکیہ ہوا، اب اس تزکیے کے نتائج جو ہیں ہمیں مکمل 11 مہینوں میں ملنے چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک سے قبل وہ لوگ جو صرف جمعۃ المبارک کے دن نماز کا اہتمام کرنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، جب رمضان کا مہینہ آیا تو ان لوگوں نے بھی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کیا، اور صرف یہی نہیں کہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے ان کا اہتمام، بلکہ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے سنتوں کا، نوافل کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا۔ تو جب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس قدر اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ہم اپنے رب کی طرف مکمل رجوع کرتے ہیں، تو اگلے جو 11 مہینے ہمیں گزارنے ہیں، پورا سال گزارنا ہے، اس پورے سال کو بھی اسی طرح رمضان کی طرح ہمیں گزارنا چاہیے کہ ہر روز اللہ رب العالمین براہ راست ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہا ہے اور ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ ہر چیز جانتا ہے جو سینوں کے اندر موجود ہے، جو علی الاعلان ہم کرتے ہیں، جو خفیہ طور پر ہم کرتے ہیں، جو ظاہری طور پر یا باطنی طور پر کرتے ہیں۔ لہذا آج کا پہلا پیغام میرا یہ ہے کہ آپ اگلے 11 مہینے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاریں جس طرح رمضان کا مہینہ گزارا۔ دوسری بات جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا اہم فرمان۔ آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، 29 ایام یا 30 ایام کے اس نے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، رمضان کے مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے شوال کا مہینہ عطا فرمایا، تو جس شخص نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ثم اتبعہ ستا من شوال، شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو اس شخص کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یعنی اس قدر اہم فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے کے روزے مکمل کیے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے، تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ پورا سال روزے رکھنے کا مطلب، تو علماء کرام یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس ایک نیکی کا کم از کم جو بدلہ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں وہ 10 گنا ہوتا ہے، کم از کم بدلہ ایک نیکی کا۔ تو گویا کہ جب کوئی شخص 30 روزے رکھتا ہے تو ہر روزے کو آپ اس کا 10 گنا ثواب شمار کریں تو یہ ثواب 10 مہینوں کے برابر بنتا ہے۔ یعنی 30 دن کے روزے، ایک مہینے کے روزے کا مطلب انسان نے 10 مہینے روزے کی حالت میں گزارے۔ اور پھر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرو، تو اگر ہم ہر روزے کو 10 گنا بڑھ کر اس کی نیکی شمار کریں تو 6 روزوں کا مطلب مزید جو 2 مہینے باقی ہیں سال پورا ہونے میں، تو گویا کہ ان 2 مہینوں کے بھی آپ کو روزوں کا ثواب ملے گا۔ لہذا رمضان کے روزے رکھنا اور پھر 6 روزوں کا اہتمام کرنا، اس کی مثال یوں ہے گویا کہ انسان نے پورا سال روزے کی حالت میں گزارے۔ اور یہ جو شوال کے روزے ہیں، یہ پہلا جو عید کا دن ہے اس دن کے علاوہ بقیہ جو 29 یا 28 ایام ہیں شوال کے، ان میں سے آپ کسی بھی دن شوال کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔
چاہے تو مسلسل رکھیں اور چاہے تو ایک ایک دن یا دو دو دن یا 3-4 دن کے وقفے سے اور فاصلے سے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اہم بحث جو فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص سے رمضان المبارک کے روزے رہ گئے یا کوئی 1 روزہ یا 2 روزے اس کے قضا ہو گئے، اب شوال کے وہ روزے رکھ رہا ہے اور شوال کے روزے میں رمضان کے روزے کی بھی نیت کر رہا ہے، یعنی 1 روزہ اور اس روزے میں نیت وہ 2 کر رہا ہے، ایک رمضان کے قضا روزے کی اور دوسرا شوال کے روزے کی، تو آیا یہ نیت کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو فقہائے کرام یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو عبادات مقصود بالذات ہو، مقصود بالذات کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے علیحدہ علیحدہ عبادتوں کو فرض یا واجب کیا ہو یا سنت ہو، تو ان عبادات کے اندر 2 عبادات کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رمضان کے روزے یہ الگ مقصود بالذات عبادت ہے، شوال کے روزے الگ سے مقصود بالذات عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص ان 2 مقصود بالذات عبادتوں کو اکٹھا کرے گا تو دونوں ہی نہیں ہوں گی، نہ اس کا قضا روزہ مکمل ہوگا اور نہ ہی اس کا شوال کا روزہ مکمل ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص نفل روزے کا اہتمام کرتا ہے، الگ سے نفل روزے کا، اور اس نفل روزے میں وہ یہ نیت کرے کہ میں رمضان کا جو مجھ سے روزہ رہ گیا وہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں، تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن علیحدہ علیحدہ جو مقصود بالذات عبادات ہے ان 2 عبادات کو جمع کرنا اور ان میں الگ الگ نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات جو ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 2 مختلف مقامات سے آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات کے تناظر میں آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو پوری دنیا کے اندر اس وقت امت مسلمہ زوال پذیر ہے، پستی کے اندر، غلامی کے اندر مبتلا ہے، ان کی وجوہات کیا ہے اور اس غلامی سے، پستی سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے فرمایا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل یعنی اے یہودیوں میری نعمتوں کو یاد کرو، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ یہودیوں، اے بنی اسرائیلیوں، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر، عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، سب سے بہترین قوم یہودیوں تم کو قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں 2 مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایک رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت اور دوسرا رکوع نمبر 15 کی پہلی آیت، ان دونوں آیتوں کا بعینی ہی ایک ہی مفہوم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی اور بہترین امت ان کو قرار دیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی یہودی وہ لوگ کہ جن کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی ان لوگوں نے جن سازشوں کا اہتمام کرنا شروع کیا، جس طرح اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑا، یعنی ایک گناہ کا ارتکاب کرتے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو جاتا، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور عرض کرتے، کہتے کہ موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم پر یہ عذاب جو اللہ نے نازل کیا یہ دور ہو جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، پھر ان سے عذاب ٹلا دیا جاتا، پھر دوبارہ وہ کسی اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور بار بار گناہ کے اندر مبتلا ہوتے، اپنے گناہوں کو معاف کرواتے، پھر گناہ کا ارتکاب کرتے۔
اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا کے اندر جو سب سے فضیلت عطا فرمائی تھی، سب سے زیادہ افضل مقام عطا فرمایا تھا، اس کی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری، ان کو جو ذمہ داری سونپی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو پورا کیا جائے اور نافذ کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اپنا نمائندہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کا وہ نمائندہ بن کر اس دنیا کے اندر آ رہا ہے تو وہ اس کی نمائندگی کو پورا کرے اور اسی کے احکامات کے مطابق اپنے عملاً اپنی زندگی بھی اسی کے احکامات کے مطابق گزارے، اور پوری دنیا کے اندر بھی اسی کے احکامات کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے پر آمادہ کرے۔ اور پھر قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، یہودیوں کے حوالے سے سخت آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا کہ یہ یہودی، انہوں نے جس مقصد کے لیے ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، انہوں نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو سخت حکم نازل فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فرمایا کہ ہم نے ان یہودیوں پر ذلت کو، رسوائی کو، والمسکنہ اور مسکینی کو، غربت کو مسلط کر دیا، وباءوا بغضب من اللہ، اور ان یہودیوں پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا، اللہ کا غصہ ان یہودیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ ذلت، یہ مسکینی، یہ رسوائی، یہ غلامی، یہ تمام چیزیں یہودیوں پر اس لیے مسلط کی گئی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق نہ اپنی زندگی گزاری اور نہ ہی لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، جس طریقے سے آج امت مسلمہ اور آج میرا اور آپ کا اور ہم سب کا حال ہے کہ ہم بھی ذلت کے اندر اور مسکینی کے اندر مبتلا ہیں۔ اور پھر واقعات میں یہودیوں کی تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایسی ذلت ان کے اوپر مسلط کی گئی، ایسی رسوائی ان کے اوپر مسلط کی گئی کہ بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے یہودیوں کو اس طرح ان پر ظلم و ستم کیا، اس طرح ان پر بریت کی کہ لاکھوں یہودیوں کو ایک ایک مجلس کے اندر قتل کیا گیا۔ وہ جس سرزمین پہ بھی جاتے وہاں سے ان کو دربدر کر کے نکال دیا جاتا، اور ان کو کوئی ٹھکانہ کسی بھی جگہ پر نصیب نہ ہوا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب یہودیوں کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک نبی آیا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور دونوں کی والدہ وہ الگ الگ تھی۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین نے بھیجے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جتنے بھی جلیل القدر انبیاء، بڑے بڑے انبیاء ہیں، سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے جو والد ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور ان سے ہماری نسل چلی ہے، لہذا وہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں سے اور ان کی اولاد میں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا تو ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا۔ تو اس بنا پر یہودیوں کے اندر تعصب پیدا ہوا اور انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ نے تمام انبیاء ہمارے باپ دادا میں سے بھیجے، لیکن جب آخری نبی کا موقع آیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل کو یہ منصب عطا فرمایا کہ ان کی نسل میں سے آخری نبی آئے، لہذا انہوں نے اس تعصب کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے دشمنی شروع کی اور کہا کہ ہم آخری نبی کو نہیں مانتے۔
اس کے بعد سے علل اعلان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور مسلمانوں سے دشمنی شروع کی، اور مدینہ کے اندر 3 یہود کے قبائل آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مدینہ کے اندر ایک ریاست تشکیل دی اور ترقی کرتے چلے گئے، تو ان تینوں قبائل کو دربدر کر دیا اور ان قبائل کو جو ہے مدینہ سے بھی نکال دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی یہودیوں کو ہر جگہ سے دربدر کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو یہودی آباد تھے اور فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر جو یہودی آباد تھے، ان کو اس علاقے کو فتح کیا اور ان کو نکال باہر کیا۔ یعنی یہ پورا علاقہ اور پوری یہودی قوم وہ ہر دور کے اندر ذلت اور رسوائی کا شکار رہی، اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین نے انی فضلتکم علی العالمین، یہودیوں کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، اور میری نمائندگی کرتے ہوئے تم پوری دنیا کے اوپر میرے نظام کو غالب کرنا۔ انہوں نے اللہ کے نظام کو غالب نہیں کیا، تو اللہ نے فرما دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے تم پر ذلت اور رسوائی کو لازم کر دیا اور اللہ کا غضب تم پر ہو گیا، تم کسی بھی سرزمین میں چلے جاؤ ذلیل اور رسوا ہوتے رہو گے۔ اور اس کے بعد سے آپ آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ یہودی کسی بھی جگہ پر ٹک کر نہیں رہے، اور پھر جب 19ویں صدی آئی تو 19ویں صدی میں یہودیوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے عروج کی طرف آغاز کرنا شروع کیا۔ یہود کے بڑے بڑے رؤساء وہ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں کے خلاف کھل کر دشمنی کریں گے اور کچھ منصوبہ بندی کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں جن جن علاقوں سے مسلمانوں کے سپہ سالاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نکالا تھا، ہم اس میراث کو واپس حاصل کریں گے اور مسلمانوں کے ان علاقوں کے اوپر دوبارہ قبضہ کریں گے۔ تو اس نشست میں یہودیوں نے 3 بڑے فیصلے کیے، 3 بڑے خواب، 3 بڑی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے فیصلے کیے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو بیت المقدس ہے، جو ہمارا سب سے پہلا قبلہ، مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ، اس مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ وہ یہودی ڈھا دیں گے، اس کو شہید کر دیں گے، اور اس کی جگہ پر وہ جو ہیکل سلیمانی، وہ ٹیمپل، اس معبد سلیمانی کو تعمیر کریں گے اور مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیں گے اور گرا دیں گے۔ ان کا پہلا منصوبہ، یہ 19ویں صدی میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے بعد سے مسلسل وہ کوششیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، یہودیوں کے درمیان 2 گروہ آپس میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ آج سے ہی ہم اس بات کی کوشش کے اندر مصروف ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے مسجد اقصیٰ کو ڈھایا جائے اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی اور معبد سلیمانی کو تعمیر کیا جائے، آج سے ہم ان کوششوں کے اندر مصروف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو قدامت پسند گروہ ان کے اندر موجود تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اپنے مسیحا کا انتظار کریں گے، جب ہمارا مسیحا اس دنیا کے اندر آئے گا تو اس مسیحا کے ساتھ مل کر ہم مسجد اقصیٰ کو ڈھائیں گے۔ عیسائیوں کے نزدیک اور ہم مسلمانوں کے نزدیک جو دنیا کے اندر مسیحا آئے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخر میں اس دنیا کے اندر بھیجیں گے اور وہ دجال وغیرہ کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے نزدیک مسیحا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ یہودیوں کا جو مسیحا ہے وہ دجال ہے۔ وہ دجال کی آمد کے منتظر ہیں کہ کسی بھی وقت دجال آئے گا، ہم اس دجال کے ساتھ مل کر بیت المقدس کو گرا دیں گے، مسجد اقصیٰ کو گرا دیں گے اور اس کی جگہ ٹیمپل کو تعمیر کر دیں گے۔ ان کا یہ پہلا منصوبہ۔ دوسرا منصوبہ جو یہودیوں نے تشکیل دیا وہ یہ کہ، اور اس منصوبے کا ثبوت جو ہے یہودیوں کی اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر جو جملہ لکھا ہوا ہے اس سے بھی یہ منصوبہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے سر پر جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ الگ بات ہے کہ
ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف عمل کیا جاتا ہو، فیصلے کیے جاتے ہو، لیکن ایک جملہ جو لکھا ہوا ہے وہ موجود ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اوپر جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک پورا جو زرخیز علاقہ ہے اس پورے علاقے کے اندر اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ اور آج انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا اور کہا کہ دریائے فرات کے بجائے دجلہ تک، دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان بھی ایک بڑا زرخیز علاقہ ہے مسلمانوں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس حصے کو بھی اپنی ریاست کے اندر شامل کریں گے۔ یعنی اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست، ایک ناپاک ریاست کہ جسے ہم ریاست کے طور پر بھی تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات اور دجلہ تک پورا کا پورا جو علاقہ ہے ہم اس علاقے پر حکومت کریں گے۔ اور اس علاقے کے اندر اگر آپ دیکھیں کون کون سے علاقے شامل، مصر، پورا کا پورا مصر اس پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اردن کا علاقہ، شام کا علاقہ، لبنان کا علاقہ، ترکی کا جو مغربی حصہ ہے وہ، اور آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ اس علاقے کے اندر ہمارا جو مسلمانوں کا مدینہ منورہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کو بھی فتح کریں گے، یہ ہماری اپنی ذاتی میراث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے اس وقت مدینہ منورہ کے اندر 3 ہمارے بڑے قبائل موجود تھے جو مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے، لہذا ہم اس میراث کو واپس حاصل کریں گے، مسلمانوں سے چھین لیں گے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو عرب کے اندر، سعودی عرب میں اور دیگر جو وہاں کے بادشاہ اور شہنشاہ ہیں، سب نے یہود کی غلامی کو قبول کر لیا۔ تو یہ دوسرا ان کا منصوبہ تھا کہ یہ جتنے بھی دریائے نیل، فرات اور دجلہ تک کے علاقے ہیں ہم ان علاقوں کو مسلمانوں سے چھین لیں گے اور واپس حاصل کریں گے۔ اور وہ اس حوالے سے مسلسل کام بھی کر رہے ہیں اور اپنی جد و جہد میں اضافہ بھی کر رہے ہیں، جد و جہد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسرا ان کا منصوبہ وہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی معیشت ہے اس پوری معیشت پہ یہودیوں کا قبضہ ہو جائے، سارا کا سارا مال، سارا کا سارا فائدہ، سود کے ذریعے فائدہ ہو یا کسی اور ذریعے فائدہ ہو، وہ سب کچھ یہودیوں کو ملے۔ یہ 3 بڑے منصوبے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیے۔ پہلے یہ کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی اور معبد سلیمانی کو تعمیر کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ سارے کے سارے مسلمانوں کے علاقوں کو ان سے چھین لیا جائے اور ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ اور تیسرا پوری دنیا کی معیشت کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو حالیہ دنوں میں رمضان المبارک کے آخری جمعے میں نماز تراویح کے اندر مرد، خواتین، بچے، بوڑھے مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، وہ یہودی مسجد اقصیٰ میں آتے ہیں، دروازے توڑ کر اندر آتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یعنی میری اور آپ کی ماؤں، بہنوں، ہمارے بھائیوں پر حملہ آور ہو کر ان میں سے کچھ شہید کر دیے جاتے ہیں اور 200 سے 300 تک کے مسلمان وہ شدید زخمی حالت میں اور شدید زخمی کیفیت کے اندر موجود ہیں۔ مسلسل ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہے ہیں۔ گزشتہ واقعات غزہ کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے کہ غزہ کی ایک لمبی اور طویل پٹی ہے، اس پٹی کے اوپر مسلسل ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور یہ فلسطینی مسلسل یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے اندر مصروف ہے۔ ہم یہاں پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کے ساتھ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی عبادت کے حوالے سے معاملات کر رہے ہیں، وہ یہودیوں کے حوالے سے قابض ہو چکے ہیں، یہودیوں نے ان کے اوپر اب قبضہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ فلسطینیوں نے 2 بڑے فیصلے کیے اور کہا کہ ان سخت حالات میں بھی ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ اور تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے انہوں نے ایک یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جو فجر کی نمازیں ہوں گی، جس طرح یہ جمعے کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، بہت سے لوگ جمعے کی نماز کے اندر جمع ہوتے ہیں، لہذا ہماری فجر کی نمازیں جو ہے جمعے کی طرح ہونی چاہیے۔ الفجر کالجمعۃ، جس طرح جمعے کا بڑا اجتماع ہوتا ہے اسی طرح فجر کی نمازوں کے اندر بھی بڑا اجتماع ہونا چاہیے، تاکہ کفر یہ منظر دیکھ لے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر غیرت موجود ہے۔ یہ پہلا فیصلہ انہوں نے کیا اللہ سے تعلق کو وابستہ کرنے کے لیے۔ دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ہر سال ہم 3 مہینے
سارے کے سارے مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، ہر عمر کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور جگہ جگہ پر مخیمات، خیمے تعمیر کریں گے، اور ان خیموں کا نام تاج الوقار رکھا جائے گا۔ تاج الوقار کا مطلب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے حفظ کا اہتمام کیا اور حافظ قرآن بنا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے والدین کو تاج الوقار پہنائیں گے، اور وہ ایسا تاج ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے بے نور ہو جائے گی، مان پڑ جائے گی۔ تو اسی کی نسبت سے انہوں نے ان خیموں کا نام تاج الوقار رکھا کہ جگہ جگہ پر ہم تاج الوقار تعمیر کریں گے، اور ہر سال 45,000 فلسطینی بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، وہ سب مل کر حفظ کرتے ہیں، اور 45,000 حفاظ کرام وہ ان مخیمات اور خیموں کے ذریعے تیار کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے رب سے تعلق کو وابستہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر بمشکل 90 لاکھ یا 1 کروڑ یہودی موجود ہیں، اتنی کم تعداد میں، مختصر تعداد میں، اور مسلمان 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان اس دنیا کے اندر موجود۔ دنیا کا ہر چوتھا، یہ کم از کم 5واں انسان وہ مسلمان ہے، اور یہودی صرف 90 لاکھ کی آبادی ان کی ہے۔ اور اتنی بڑی منصوبہ بندی انہوں نے کر رکھی ہے کہ ان 2.5 ارب مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا جائے، ان کی زمینوں کو ان سے چھین لیا جائے، ان کی معیشت کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر عذاب نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلت کے اندر، مفلسی کے اندر، مسکینی کے اندر اور رسوائی کے اندر مبتلا نہیں کیا؟ یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کا مطلب ہے بہترین امت، اور امت وسط بنایا اس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر اللہ رب العالمین کی گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے بارے میں رسول جو ہے اللہ رب العالمین کے حوالے سے گواہی دے۔ یہ گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر اس وقت 50 سے 60 ملک موجود ہوں، ممالک موجود ہوں، تو ان ممالک میں سے کم از کم ایک ملک تو ایسا ہو کہ جہاں پر اسلامی ریاست موجود ہو، اسلامی حکومت موجود ہو، کہ جہاں پر عدل کا، انصاف کا نظام موجود ہو، کہ جہاں پر امیروں اور غریبوں کے لیے برابر اور مساوات کا نظام موجود ہو، جہاں پر ایسا مثالی نظام موجود ہو کہ کفر اس مثالی نظام کو دیکھ کر اس بات کا اقرار تو کرے کہ ہاں دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور عملاً بھی وہ اپنے اسلام کا اظہار کرنے والے۔ یعنی ہمارے لیے ڈوب مرنے کا اور شرم کا مقام ہے کہ اس قدر بڑی بڑی ریاستیں اور ممالک ہمارے پاس موجود ہے، ایک ملک کے اندر بھی اللہ کے نظام کو ہم نے غالب نہیں کر رکھا ہے۔ پاکستان کو ہم نے اس غرض سے آزاد کروایا، حاصل کیا، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے پاکستان کو غیروں کے حوالے کر دیا، غیروں کی غلامی کے اندر یہ پاکستان اور ہمارا ملک آ گیا۔ ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو کس منہ کو لے کر حاضر ہوں گے؟ کیا ہم اس وقت شرم سے نہیں جھک جائیں گے؟ کیا یہ دین صرف اس بات کا نام ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، عبادت کر لی جائے، روزے اور زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کر لیا جائے، اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ غیروں کے حوالے کر دیا جائے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو ہم جب تک غالب نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ذلت اور رسوائی اور غلامی یہ ہمارا مقدر رہے گی۔ ہم اس غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ غلامی سے اور ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا اور غلبے کا اور اختیار کا اور حکومت کا صرف واحد حل یہ ہے کہ مسلمان حکمران، مسلم امہ کے حکمران کسی ایک ملک کو کم از کم اسلامی ملک بنائے اور وہاں اللہ کے نظام کو غالب کرے، اور پھر آہستہ آہستہ دیگر ممالک میں بھی اگرچہ ایٹمی قوت ہمارے پاس موجود ہو، ہمارے پاس ہر قسم کے معدنیات موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معدنیات پر اور ہماری چیزوں کے اوپر غیروں کا قبضہ۔ یہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور قوت کہتا ہے، جو یہود جس کی سرپرستی کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے، یہ سب انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، اور ہم ان کی غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی ہمارے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں، انہی کے فیصلوں کے مطابق۔ یہ فلسطین کا معاملہ ایک ہفتے پہلے ہوا، ہمارے ملک کے بادشاہ کہا جائے یا شہنشاہ کہا جائے، وزیر اعظم صاحب یہ
سعودی عرب گئے اور وہاں کے حکمران سے انہوں نے ملاقات کی، آپس میں مسلم امہ کے دو بڑے بادشاہ ملے اور ایک بیان بھی اپنی زبان سے یہودیوں کے خلاف جاری نہیں کیا. یعنی ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر کچھ کہہ دیا تو معیشت کمزور ہو جائے گی اور ملک وہ ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہو جائے گا. اس ڈر کی وجہ سے ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. وہ تو رجب طیب اردگان اللہ ان پر اپنا رحم فرمائے، انہوں نے سخت بیان دیا یہودیوں کے حوالے سے کہ یہ دہشت گرد ریاست ہے اور مسلسل مسلمانوں پر دہشت گردی کر رہا ہے. تو ہمارے مسلم حکمرانوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا نمائندہ بنا کر ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرے. اگر نہیں کریں گے، صرف عبادات تک اپنے دین کو محدود رکھیں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا کہ یہودیوں کا جو حال ہوا. یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں 4 مقامات پر یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ یہودیوں میں نے تمہیں تمام جہانوں پر سب سے افضل بنا کر بھیجا ہے. سب سے زیادہ فضیلت یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے دی تھی. 4 مقامات پر قرآن میں فرمایا اور پھر فرمایا کہ انہوں نے اس فضیلت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نظام کو غالب نہیں کیا، گواہی کا اور شہادت حق کا اور فریضہ اقامت الدین کے فرائض کو پورا نہ کیا تو اس کے نتیجے میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی ان کے اوپر دے ماری اور اللہ کا غضب ان پر ہوا. تو ہم بھی اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا حال ہوا اور آج ہو بھی رہا ہے. لہذا میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے اعلاء کلمت اللہ کے کام میں اپنی تمام تر چیزوں کو قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.